السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے اور وہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے، اس کی عاقبت، اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ گالی گلوچ نکالنا، گفتگو کے اندر گالیاں دینا۔ اپنے آپ کو کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں، غصے میں آ جائیں تو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں پورے قبیلے کو، پورے ملک کو رگڑا لگا دیتے ہیں، فلاں ملک والے تو ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کا تدارک جو ہے وہ اس انداز سے کرنا چاہیے کہ اپنی صحبت جو ہے، اپنی دوستی، اپنی انوائرمنٹ، اپنا ماحول جو ارد گرد ہے اسے درست کرے۔ کیونکہ بندہ جو ہے وہ اپنے دوستوں اور اپنے مصاحب جو فرینڈز ہیں اس کے، ان کا اثر لیتا ہے اور اس میں ان کا اخلاق آ جاتا ہے۔ کسی ایک شاعر نے، میں ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا، کیا خوب کہا ہے کہ جو مٹی گلاب کے پاس تھی اس میں بھی خوشبو آنے لگ گئی اس کی صحبت کی وجہ سے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ قول یہ ذہن میں رکھیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا کہ المولود المسلم یولد علی الفطرہ، مسلمان جو ہے اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فاجتالتہ الشیاطین، اور مسلمان کو جو ہے، ایک انسان کو جو ہے، ہر انسان اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فاجتالتہم الشیاطین، شیاطین ان کو جو ہے گمراہ کر لیتے ہیں۔ اور جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اس میں یہ لفظ ہیں کہ کل طفل یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ او یمجسانہ، اس کے والدین ہیں جو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں یا یہودی، یعنی جو انوائرمنٹ ہے، جو ماحول ہے، اگر وہ یہودی کے گھر میں ہے تو بچہ یہودی ہو جائے گا، اپنے والدین کو دیکھے گا۔ مجوسی ہیں والدین تو ان کو دیکھ کر مجوسی ہو جائے گا، لیکن وہ پیدا فطرت پہ ہوتا ہے۔ تو جب بندہ بڑا ہو جائے، ایک مسلمان ہے، تو نبی علیہ السلام کے اس قول کو ذہن میں رکھے۔ آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، کہ بندہ دوستی رکھے، ساتھ رکھے تو مومن کے ساتھ۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، اور متقی اور نیک بندہ ہی تیرا کھانا کھائے۔ یہ ترمذی کے اندر ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، اور ابو داؤد کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام سے یہ فرمانا، آپ نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، مسلمان ایک انسان اپنے دوست کے دین پر، طریقے پر، اس کے منہج پر ہوتا ہے، بس انسان کو چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے اسے دیکھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ وہ کون سے دوست ہیں اس کے اور کس طرح کے ہیں۔ یہ اسے بھی شیخ البانی نے حسن کہا ہے۔ تو انسان جو اپنے دوستوں میں دیکھتا ہے، اگر برائی ہے تو برائی کو اپنا لیتا ہے، اگر اچھائی ہے تو اچھائی کو اپنا لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا تدارک جو ہے وہ اپنی صحبت جو ہے اسے درست کرنے میں کرنا چاہیے۔ گالی کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ فرمایا آپ نے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا جو ہے یہ فسوق کا کام ہے، فسق کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، اور اس سے لڑائی اور قتال کرنا یہ کفر ہے۔ حافظ رحمہ اللہ اس کی جو ہے ابن حجر کہتے ہیں فی الحدیث تعظیم حق المسلم، مسلمان کے حق کی تعظیم ہے اس میں، والحکم علی من سبہ بغیر حق بالفسق، جو بغیر حق کے کسی کو گالی نکالتا ہے اس پر حکم لگایا کہ وہ فاسق ہے۔ بخاری کے اندر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث ہے کہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يرمی رجل رجلا بالفسوق ولا يرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذلک،
آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی کسی کو فاسق نہ کہے کہ وہ بندہ جو ہے نا بڑا گناہ گار ہے، وہ تو فاسق ہے، وہ تو فاجر ہے، اس طرح نہ کہے، اور نہ ہی کہے کہ فلاں بندہ کافر ہے، کفر کا بھی فتویٰ نہ لگائے، کسی کے اوپر کفر کی بات بھی نہ کرے۔ اگر ایسا نہیں تو الا ارتدت علیہ، اگر اس پر کفر کا وہ مستحق نہیں تو کفر اس کی اپنی ذات کی طرف لوٹ آئے گا، اور فسق کا فتویٰ بھی جو بات ہے وہ بھی خود فاسق ہو جائے گا یا خود کافر ہو جائے گا۔ ان لم یکن صاحب کذالک، اگر جس کو کہا اگر وہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، جامع ترمذی سے، اس کے اندر ہے یہ روایت، آپ نے فرمایا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، تانے نہیں دیتا، ولا اللعان، اور لعنت نہیں دیتا۔ تو مجھے یہاں سے وہ حدیث بھی آ جاتی ہے، یہ مکمل کریں، ولا الفاحش، نہ فحش گو فحاشی کے کام کرتا ہے، نہ بولتا ہے، ولا البذی، اور نہ ہی گندے قسم کی کلمات اور ورڈز جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ اور یہ حدیث میں مجھے وہ یاد آ رہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ انہوں نے اپنے غلام سے ناراض ہوئے، بخاری میں ہے، تو اپنے غلام کو غصے میں آ کے کہنے لگے اللہم لعن، کہنا تھا اللہم لعن، اے اللہ کی تجھ پہ لعنت ہو، اے میرے اللہ اس پہ لعنت کر، لیکن آئین پہ رک کے اللہم لعن رک کے کہنے لگے انہا کلمۃ لا ارید ان اقولہا، کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ میں نہیں چاہتا یہ کروں، کہ یہ گناہ ہے، یہ کہ کسی مسلمان کو چاہے وہ غلام ہے اسے لعنت دینا یہ گناہ کا کام ہے۔ تو یہ ہے ایمان اگر دل کے اندر ہو تو بندہ رک جاتا ہے۔ تو مومن فحش گوئی بھی نہیں کرتا، فحش گو بھی نہیں ہوتا، نہ لعنت کرنے والا، نہ تانے دینے والا، اور نہ ہی برے الفاظ برے ورڈز استعمال کرنے والا، اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ شیخ البانی نے صحیح کہا۔ مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا قال رجل یا رسول اللہ، کہا اے اللہ کے رسول ان فلانۃ یذکر من کثرۃ صلاتها، فلاں ایک عورت ہے بڑا ذکر کیا جاتا ہے کہ بڑی نمازن ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، وصیامها وصدقتها، وہ روزے بھی بڑے رکھتی ہے، صدقہ بھی بڑا کرتی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا، لیکن ایک خامی ہے اس میں کہ اپنے ہمسایوں کو اذیت دیتی ہے، بلسانہا، اپنی زبان سے، یعنی گالی گلوچ نکالتی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف انسان کو گالیوں سے ہوتی ہے، زبان سے جو اذیت ہوتی ہے وہ گالیاں ہی ہیں جو انسان پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اس عورت کی عبادات بڑی ہیں لیکن اخلاق گندہ ہے۔ تو کیا فرمایا آپ نے؟ قال ہی فی النار، آپ نے فرمایا یہ آگ میں جائے گی۔ قال یا رسول اللہ فإن فلانۃ یذکر من قلۃ صیامها وصدقتها وصلاتها، لیکن ایک اور عورت ہے جو نماز بھی زیادہ نفلی نہیں پڑھتی، تھوڑے پڑھتی ہے، اور روزے بھی زیادہ نہیں رکھتی، اور صدقہ بھی بہت زیادہ نہیں کرتی۔ وإنها تصدق بالاثوار من العقد، خشک دودھ کے کچھ ٹکڑے جو ہے وہ صدقہ کر دیتی ہے۔ ولا تؤذی جیرانها بلسانها، لیکن کسی کو اذیت نہیں دیتی، خاص کر ہمسایوں کو، کیونکہ ہمسائے سب سے زیادہ بار بار گزرنا ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ زیادہ اذیت انہیں ہوتی ہے اگر بندہ اس طرح کا ہو، گالیاں دینے والا ہو تو، اور یہ اپنے ہمسایوں کو اپنی زبان سے اذیت نہیں دیتی۔ قال ہی فی الجنہ، فرمایا یہ جنت میں۔ شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اندازہ کریں کہ خلق حسن، عبادت کم بھی ہو، اچھا اخلاق، گالیوں سے بچا ہوا، صاف ستھری گفتگو کرنے والا جنت میں جائے گا، اور زیادہ نمازیں پڑھنے والا، نفل صدقے، لیکن زبان صاف نہیں ہے، گالی گلوچ کرنے والا، تکلیف دینے والا، وہ بندہ، اس کے بارے میں کیا آپ نے اس عورت کے بارے میں فرمایا کہ ہی فی النار، اور آپ نے فرمایا کہ ان اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، قیامت کے قریب میرے نزدیک جو مجلس میں قریب ہوگا احاسنکم اخلاقا، جس کا خلق اچھا ہوگا۔ تو اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ امام نووی کہتے ہیں سب المسلم بغیر حق حرام باجماع الامہ، امت کا اجماع ہے بغیر حق کے کسی مسلمان کو گالی دینا یہ حرام ہے۔
وَفَاعِلُهُ فَاسِقٌ، اور اس کا کرنے والا فاسق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی خبر دی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ امام ابو الحسن الماوردی رحمہ اللہ کتاب ادب الدنیا والدین میں کہتے ہیں کہ لوگوں کے عزت کے بارے میں گفتگو کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بندہ اس بندے کی عزت کے بارے میں بات کرے، اس کی ذات کے بارے میں بات کرے، وہ برا ہے، گندا ہے، یعنی کہہ دے جیسے کہ حمار ہے، کلب ہے، یا اس طرح کی اس کی ذات تک ہے، جس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، فحش گوئی بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا ہے ما تجاوزہ الی غیرہ، جو اس سے دوسرے تک تجاوز کر جائے، دوسرے کی ذات تک۔ اور وہ چار چیزیں ہیں، الغیبۃ والنمیمۃ والسعایۃ والسب بقذف اور شتم۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ غیبت، چغل خوری، غیبت کرنا، والنمیمہ، چغل خوری کہ یہاں کی بات وہاں، والسعایہ، دونوں میں لڑا دینا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، اور والسب، گالی نکالنا کسی پہ بہتان لگا کر، اور شتم، یا اس کو برا بھلا کہنا۔ اور ربما كان السب انکا للقلوب وابلغها اثرا فی النفوس، اور فرمایا گالی جو ہے وہ سب سے زیادہ دلوں میں اثر انداز ہوتی ہے اور نفسوں کے اندر انسان کے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو ہے منع کیا ہے اور جو ہے شدت اختیار کی ہے، اور کہا ہے کہ وہ بندہ فاسق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گالی دیتا ہے، کیونکہ یہ بندہ کیوں اس طرح کرتا ہے؟ یا تو سینے کے اندر جو ہے وہ انتقام ہوتا ہے کسی کے بارے میں، تو بندہ یہ الفاظ کہتا ہے، گالی وغیرہ دیتا ہے، یا پھر وہ بندہ جاہل ہے اور عقل نہیں اس میں، اور وہ بذی ہے، اس کی ذات جو ہے اس کے اندر کمینگی ہے، اس وجہ سے وہ اس طرح کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے گالیوں کے اندر۔ تو یہ اگر ایک بندے کو اگر گالی دی جائے تو اتنا بڑا اس کا گناہ ہے، اور جو عام کہہ دے مثلا کوئی لڑکی ہے کہ سارے ہی آدمی اس طرح ہیں، سارے ہی مرد اس طرح ہیں، سارے ہی مرد خبیث ہیں، سارے ہی مرد جھوٹے ہیں، یا بندہ کہ ساری عورتیں مکر کرنے والی ہیں، یا فلاں نیشنلٹی جو ہے وہ اس طرح ہے، اور فلاں نیشنلٹی اس طرح ہے، فلاں قوم اس طرح ہے، فلاں قبیلہ اس طرح ہے، تو پھر یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ تمام وہ لوگ جن کے بارے میں اس نے بات کی، تمام کا حق اب اس کے ذمے ہے۔ اور ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم الناس فریتاً، سب سے بڑا جھوٹا اور سب سے بڑا جو کہہ لیں کہ پراپوگنڈا کرنے والا لوگ جو ہے وہ کون ہے؟ لا رجل ہاج رجلا، ایک آدمی نے کسی دوسرے کو برا بلا کہا، اس کے عیب نکالے کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، اور دوسرے کو غصہ آیا، فہاج القبیلۃ بأسرها، اس نے حجوب یعنی عیب بیان ایک شخص کے کیے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور اس نے کہا کہ تمہارا سارا قبیلہ ہی اس طرح ہے، پورے قبیلے کو کہہ دیا۔ وَرَجُلٌ انتفى من أبيه، اور وہ آدمی، یہ سب سے برا اور سب سے بڑا جو ہے اللہ کے ہاں جھوٹا انسان ہے، وَرَجُلٌ انتفى من أبيه، جس نے اپنے باپ کا انکار کر دیا، وہ وَزَنَا أُمَّهُ، اور اپنی ماں سے زنا یا بدکاری کی۔ اس کو شیخ البانی نے صحیح کہا، صحیح ابن ماجہ میں ہے۔ اندازہ کریں ایک بندے کی غیبت اور برا کہنا، اور پھر پورے قبیلے کو کہہ دینا، اور یا پورے انسانوں کو کہہ دینا، کتنا یہ خطرناک کام ہے کہ تمام جو ہے اس سے قیامت کے روز مطالبہ کریں گے۔ تو وہ عورت جو کہتی ہے کہ سارے آدمی اس طرح ہیں، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو گالی دے دی۔ اسی طرح وہ مرد جو عورتوں کے بارے میں ایسی کوئی جملہ کہتا ہے، تو اس نے تمام عورتوں کو گالی دے دی اور گناہ برا کیا۔ اور حالانکہ آدمیوں کے اندر شہداء، صالحین، نیک، ائمہ سارے شامل ہیں، اسی طرح عورتوں کے اندر جو ہیں نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی عورتوں میں شامل ہیں، سیدۃ اہل الجنہ آپ کی بیٹی فاطمہ بھی شامل ہیں۔ تو ہمیشہ عموم سے بچنا چاہیے کہ سارے ہی ایسے ہیں، سارے آدمی ایسے ہیں، یہ ساری عورتیں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ احزاب میں، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا،
جو لوگ اذیت دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بغیر مکتسبوا، بغیر اس چیز کے جس کے وہ سبب بنے ہو یا جو انہوں نے کمائی کی ہو، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، انہوں نے بہت بڑے بہتان کو اٹھایا اور بڑا کھلا جو ہے گناہ کمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور آخری حدیث، اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو بڑی خطرناک ہے، یہ کسی کی عزت کے بارے میں گفتگو کرنے میں، عن سعید بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان من اربى الربا، سب سے بڑا جو سود ہے، الاستطالۃ فی عرض المسلم، ان اربى الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، بغیر حق کے کسی مسلمان کی عزت میں بات کرنا، یہ سب سے بڑا سود ہے۔ اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اور صحیح ابو داؤد کے اندر شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ فی اعون المعبود، اس کی شرح ہے ابو داؤد کی، اس کی شرح میں ہے عبد الرحمن مبارک فری لکھتے ہیں ان من اربى الربا، یعنی اربى الربا کا معنی ای اکثرہ وبالا واشدہ تحریما، مطلب یہ ہے اس کا سب سے زیادہ بڑی مصیبت اور سب سے بڑا حرام کام جو ہے الاستطالہ، اطالۃ اللسان، زبان کو لمبا کرنا، بولنا، فی عرض المسلم، کسی مسلمان کی عزت کے بارے میں، یعنی اسے حقیر جاننا یا کہنا کہ وہ ایسا ہے، یا اس کے اوپر کوئی بہتان لگانا، اس کو گالی دینا، تو یہ سب سے زیادہ حرام ہے۔ اور یہ جو ہے عزت کا معاملہ جو ہے، یہ بندے کو مال سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے عزت، تو کسی کی عزت کے بارے میں بات کرنا اور اس کے بارے میں جو ہے زبان درازی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان اربى الربا، سب سے بڑا اور سب سے بڑا وبال اور فتنہ اور سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ کیا ہے؟ حرمت والی چیز، وہ کسی کی عزت کے بارے میں بات کرنا، اگر اس کی ذات کے بارے میں، اور اگر اس کی بہن اور ماں یا کسی اور کا ذکر کیا گیا کہ فلاں ایسا ہے، تو فلاں کا بیٹا ہے، اور فلاں تمہاری ماں ایسا ہے، بہن ایسی ہے، تم نے ایسا کیا، اس طرح کے جو جملے گالیاں نکالی جاتی ہیں، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اللہ کے ہاں کیسی اس کی پکڑ ہوگی؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبانوں کو اللہ سنوارے، اور ہمارے زبان کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلے بولو، پہلے تولو اور پھر بولو۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اعلیٰ اخلاق ہمیں نصیب فرمائے اور خاتمہ اللہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔